یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ سوچنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن دماغ کچھ سوچنے پر آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک سناٹا سا اس کے اندر گھر کر رہا تھا اور وہ اس سناٹے سے خوف زدہ تھی۔ دن بھر یوں ہی خالی و ذہنی کے عالم میں گزرا۔ زندگی بھر کے فیصلوں کی ڈور ہاتھ میں تھامے وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ کس ڈور کو ہلانا تھا، کس کو پکڑنا، کس کو چھوڑنا تھا، وہ قطعی طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس قدر طے تھا کہ حالات کے جس حصے سے وہ گزر رہی تھی وہ بے حد تکلیف دہ تھا۔ آنے والا وقت اسے ایک تند و تیز سیلابی ریلے کی مانند اپنی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اپنا وجود کسی تنکے کی مانند حقیر۔ زندگی کے لیے بہت خواب بنے تھے اس نے، رات رات بھر جاگ کر اپنے لیے سپنوں کے سندر محل تعمیر کیے تھے۔ وہ سپنے اور ان میں چمکتے وہ محل اس کے لیے بہت قیمتی تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا، اس سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی یا تقدیر کو ہی اس سے کچھ بیر تھا۔ کچھ بھی تھا، لیکن سپنے روٹھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے تمناؤں کے محل زمیں بوس ہوئے جاتے تھے۔ من آنگن سونا ہوا جاتا تھا اور یہ سونا پن اس کے لیے سہانے روح تھا۔ ایسی روتی سسکتی بلکتی زندگی جینے سے حاصل بھی کیا تھا؟ اس سے تو بہتر بندہ قبر میں جا کر سکون سے لیٹے۔ وہ کافی دیر بعد لوٹا تھا۔ زینب کے گمسم انداز نے اسے چونکا دیا۔ خیریت؟ پانی کا گلاس تھامنے کے بعد وہ اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہر چند کے خود اس قدر مشقت سے اس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ زینب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مکان کی انداز میں اس کی بیساکھیاں اٹھا کر سائیڈ میں رکھی اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے لگی۔ کھانا ٹرے میں رکھ کر وہ واپس کمرے میں آئی تو تھکا ہارا احسن آنکھوں پر ہاتھ رکھے تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ کھانا کھا لیں، اس نے ٹرے اس کے آگے رکھ دی تھی۔ احسن نے چونک کر بازو ہٹایا تھا، وہ غالباً کسی بہت گہری سوچ میں تھا۔ تم نے کھا لیا ہے؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس کا سابقہ مکان کی انداز برقرار تھا۔ احسن ایک مرتبہ پھر اسے غور سے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ کیا بات ہے زینو؟ وہ بڑی رسانیت سے بولا تھا۔ تھک گئی ہو یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ ٹھیک تو ہوں، وہ قدرے حیرانی سے بولی۔ نہ جانے کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ احسن کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تمہیں کسی کی خبر رہے نہ رہے زینو، مجھے تمہارے ہر انداز کی خبر رہتی ہے۔ زینب کی نظریں بے اختیار ہی جھک گئی تھیں۔ زینو، ادھر میرے پاس آؤ، وہ اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ادھر ہی تو ہوں، آپ کے پاس ہی۔ نہیں، یہاں آؤ، اس نے محبت بھرا اصرار کیا۔ زینو اٹھ کر اس کے برابر جا بیٹھی، ہر چند کے اس کے انداز میں سادہ پن صاف ظاہر تھا۔ زینو، وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے لبریز لہجے میں بولا، میری جان، میں جانتا ہوں تم بہت نازک ہو۔ ذرا سی تیز، ذرا سی گرم ہوا تمہیں مرجھا دیتی ہے، حالات کی ذرا سی سختی سے تم خوفزدہ ہو جاتی ہو، گھبرا جاتی ہو۔ لیکن دیکھو، زندگی گزارنی ہے تو اپنے اندر حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا۔ یہ زندگی ہر انسان کے ہاتھ میں ایک سوال نامہ ضرور تھماتی ہے، اور اس پر لکھے سوال اس قدر مشکل ہوتے ہیں کہ ذہن معوف ہونے لگتا ہے، عقل ساتھ چھوڑنے لگتی ہے۔ صرف ہمت اور حوصلے سے ہی اس امتحان سے سرخرو ہو کر گزرا جا سکتا ہے۔ پریشان ہونے سے، دماغ لڑانے سے، خود کو تھکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا زینب۔ وہ لمحہ بھر کو رکا تھا۔ زینب اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اور یہ خیال رکھو کہ تمہاری ہمت میری ہمت ہے، تمہارا حوصلہ میرا حوصلہ ہے۔ جہاں تمہارے قدم ڈگمگائے میں وہیں ٹھوکر کھاؤں گا، گر جاؤں گا۔ میرا ساتھ تو زینو، مجھے اس وقت تمہاری مسکراہٹ کی، تمہاری آنکھوں میں چمکتی روشنی کی، تمہارے ہاتھوں کی پر اعتماد حرارت کی ضرورت ہے۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہارا سائبان ہوں۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، حالات کی گرم دھوپ میں تمہیں جھیلنے نہیں دوں گا۔ بس بدقسمتی یہی ہے کہ فی الحال اس سائبان کو تمہارے ہی سہارے کی ضرورت ہے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے۔ زینب نظریں جھکائے اپنے دوپٹے کا کونا انگلی کے گرد لپیٹتی اور کھولتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر احسن کی تمام گفتگو کے جواب میں کوئی تاثر نہ ابھر سکا تھا۔ زینو، اس نے شہد آگہی لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ جی، کچھ سمجھی ہو میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ جی، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ہر چند کے مرجھا رہی تھی، مگر پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ یقین مانگتی محبت امید و پہم کے سمندر میں کبھی ڈوبتی ابھرتی نظر آتی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا، دستے سوال دراز کر رہا تھا، اعتماد، یقین، محبت، حوصلہ، اور زینب کو اپنا دامن خالی لگتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی، مبادا وہ اس کے دم توڑتے جذبات کی لاش اس کی آنکھوں میں تیرتی نہ دیکھ لے۔
احسن نے ایک گہری سانس بھری تھی. اس سانس میں کراہتا دکھ زینب کو محسوس ہوا. زینو جی کھانا بھی لے جاؤ یار, مجھے بھوک نہیں ہے, میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں. زینب نے ٹرے اٹھائی تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دراز ہو گیا. دن بے حد سست رفتاری سے گزر رہے تھے. وہ اکتائی ہوئی تھی. صبح اٹھ کر روٹین کے کاموں میں لگ جانا اور رات گئے تک لگے رہنا, پھر بے خواب آنکھوں کے بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے رہنا. اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی. احسن بھی کچھ گمسم سا تھا. ایک دو دوستوں نے اس سے ملازمت کی بات کی تھی مگر کہیں بھی بات بنتی نظر نہ آئی تھی. وہ سارا دن اسے مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے پاس بلاتا رہتا تھا. 2 گھڑی پاس بیٹھنے کو کہتا, وہ مزید چڑ جاتی. یا اللہ احسن, ایک ایک منٹ کے بعد آواز لگاتے ہیں آپ, مجھے کچھ کام تو کرنے دینا, سارا کام سر پر پڑا ہے. ہو جائے گا کام بھی, کام ہمارے لیے ہیں, ہم کام کے لیے نہیں ہیں. کیوں جان کھپا رہی ہو, 2 گھڑی ادھر آ کر بیٹھو. میں کب تک ٹی وی دیکھوں, وہ بے چارگی سے کہتا. جی ہاں, وہ تن سے کہتی. 2 گھڑی بعد آپ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹیں گے اور میرا کام وہیں کا وہیں موجود ہوگا. میں معافی چاہتی ہوں ایسی گھڑیوں سے. اس دن بھی وہ اس کے کپڑے پریس کر کے ہینگر میں لگا رہی تھی جو وہ کمرے سے آوازیں دینے لگا. جی وہ اس کی شرٹ تھامے مصروف سے انداز میں کمرے میں آئی تھی. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہی ہو؟ وہ ٹی وی کا ریموٹ ایک طرف رکھ کر اسے دیکھنے لگا. آپ کے کپڑے پریس کر رہی ہوں. یہ ذرا ٹی وی کی آواز تو کم کر دو. زینب نے پہلے حیرانی پھر قدرے غصے سے اس کی سمت دیکھا. اس کے لبوں میں دبی دبی شرارت تھی. یہ آپ کے ہاتھ میں کس مرض کی دوا ہے؟ یہی تو رونا ہے, جو پاس ہے وہ کسی مرض کی دوا نہیں اور جو دور ہے وہ. احسن پلیز, وہ مڑ گئی تھی, تنگ نہ کریں. ارے ہاں بابا بات تو سنو یار, یہ ریموٹ کام نہیں کر رہا ہے, سیل ختم ہے. ناچار وہ ٹی وی تک جا کر آواز کم کرنے لگی. پھر وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ وہ پھر پکار اٹھا. اب کیا ہے, وہ زچ ہو گئی. اب وہ بے چارگی سے سوچنے لگا. ہاں ذرا یہ کھڑکیاں کھول دو, کمرے میں حبس ہے. کچن میں جو پالک اور میتھی تم نے چولہے پر رکھی ہوئی ہے اس کی بو پورے گھر میں پھیلی ہے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ لبوں میں ہی بڑبڑاتے ہوئے کھڑکیاں کھولنے لگی. اچانک ہی اس کے ہاتھ رک گئے تھے. میر سکندر علی کی شاندار چمکتی گاڑی نے ابھی ابھی سڑک کا موڑ کاٹا تھا. اس کی ایک جھلک زینب کو نظر آئی تھی. سرخ و سفید رنگت پر سیاہ گلاسز لگائے وہ بے حد خوبرو دکھائی دیتا تھا. وہ کھڑکی کا پٹ تھامے کافی دیر تک وہیں کھڑی سڑک پر اڑتی دھول کے ذروں کو دیکھتی رہی. پھر یکایک اسے احساس ہوا اس کا دل ایک خوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا. بیزار کن سناٹے سے بھرے ہوئے دل میں کوئی خوبصورت سی دھن دھیرے دھیرے بجنے لگی تھی. سناٹے کا زور ٹوٹ گیا تھا. زندگی پر چھایا بیزار ریت کا جمود ٹوٹا تھا. ٹھنڈی مہکتی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس کی ساری جھنجھلاہٹ ختم کر گیا. وہ مڑی تو ایک خوبصورت مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا. لو جی, کھڑکی بھی کھل گئی. احسن سوچنے لگا تھا, اب کون سا کام کہوں, میرا سر دبا دو. سنیے, اس نے جیسے اس کی بات سرے سے سنی ہی نہ تھی, میں ذرا رملہ کی طرف جا رہی ہوں. ہیں, اسے تعجب ہوا. یہ یکایک تبدیلی کیسی؟ ابھی تو تمہارا موڈ سخت آف تھا, تمہیں بے شمار کام نپٹانے تھے, میرے پاس بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی فرصت نہ تھی. یہ اچانک رملہ کا خیال کیوں تڑپا گیا تمہیں؟ زینب نے قدرے خفگی سے اس کی جانب دیکھا. میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی کیا؟ احسن چند لمحے اسے دیکھتا رہا, پھر اس نے کندھے اچکا دیے. اوکے ایز یو وش مادام, اگر آپ کی خوشی کا سوال ہے تو ضرور جائیے. آپ کی خوشی کی بات سامنے آئے تو ہر بات پس منظر میں چلی جاتی ہے. زینب کو شرمندگی کا جھٹکا لگا, پھر وہ سنبھل گئی. آپ کو چائے بنا کر دے جاؤں, کھانے میں تو بھی دیر ہے. میں بنا لوں گا, تم جاؤ. وہ مسکرایا. خال خال ہی تو تمہیں کسی کی یاد ستاتی ہے, خوش آئند بات ہے. وہ چند لمحے خاموش کھڑی سوچ کا شکار اس کو دیکھتا رہا. پھر اس کی سوچتی ہوئی نظریں احسن سے ٹکرائیں تو وہ چونک گئی. وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا. اچھا میں جاتی ہوں, تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گی. جب تک جی چاہے بیٹھی رہنا, میری طرف سے پوری اجازت ہے. وہ خوش دلی سے مسکرا دیا تھا. زینب کا ارادہ کپڑے تبدیل کرنے کا تھا, لیکن کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا. اس نے کبھی رملہ کے گھر جانے کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی تھی. پھر یہ اچانک تبدیلی احسن کو متوجہ کر سکتی تھی. یوں بھی اس کا حلیہ ٹھیک ہی تھا. کل شام ہی نہا کر اس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہنا تھا. بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل دیکھ کر وہ باہر نکل آئی. اس کا اندازہ درست تھا. میر سکندر علی کی گاڑی رملہ کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی. وہ بیل بجا کر اس کی گاڑی کا جائزہ لینے لگی. شاندار آدمی ہے, چیزیں بھی شاندار رکھتا ہے. دل میں ایک سوچ خود بخود ابھری تھی. اسی لیے تمہارا طلبگار ہے, کسی نے اس کے اندر سرگوشی کی. زینب کے گال اپنی ہی سوچ سے سرخ ہوئے تھے. اسی لمحہ دروازہ کھل گیا. زینب کی اٹھی ہوئی نظریں میر سکندر علی کی نظروں سے الجھیں. پھر اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں. اوہ خوش نصیبی, وہ بشاشت سے مسکرایا تھا. ویلکم رملہ, وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی. اندر ہے, تشریف لائیں. وہ ذرا سا ترچھا ہوا تاکہ وہ اندر آ سکے.
زینب اندر چلی آئی. لاؤنج اور کچن میں اسے رملہ دکھائی نہ دی تو اس کے کمرے تک چلی آئی. رملہ کو وہاں بھی نہ پا کر وہ مڑی. سکندر علی اپنا سگار سلگانے میں مصروف تھا. رملہ کہاں ہے؟ وہ قدرے پریشان ہوئی تھی. ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا تھا کہ سکندر نے اسے دھوکے سے اندر بلایا ہے. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. شاور لے رہی ہے؟ آپ تشریف رکھیے، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے لیے آپ بے حد قابل احترام ہستی ہیں. اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکان تھی، جیسے وہ لمحہ بھر میں اس کے دماغ کی تہوں میں ڈوب کر ابھر آیا تھا. زینب کو بے حد شرمندگی محسوس ہوئی. ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بالکل پریشان نہیں ہوں. وہ دھیرے سے مسکرائی تھی. آئیے لاؤنج میں بیٹھتے ہیں. سکندر علی نے ہاتھ سے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. زینب اس کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی. کشادہ صوفے میں دھنستے ہوئے سکندر علی نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا. زینب اس کے مقابل بیٹھی تو وہ آنکھوں کو قدرے سکیڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا. مرجھا رہی ہو زینب؟ جی. وہ چونک اٹھی. حالات کی تیز دھوپ نے تمہارے چہرے کے گلابوں کی شگفتگی کو متاثر کیا ہے. کیا آئینہ دیکھنا چھوڑا ہوا ہے آج کل؟ زینب پر منو اونس آ گری. یہ وہ شخص تھا جو اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا نہ تھکتا تھا، جس نے خراب میلے حلیے میں بھی اس کی اس طرح تعریف کی تھی کہ وہ اپنی ہی ذات پر نازاں ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ مصر کی رانی قلوپترا جیسی تھی. اگر وہ اس کی شگفتگی کے متاثر ہونے کو محسوس کر گیا تھا تو یقیناً اس کا چہرہ کسی صحرا کا منظر پیش کر رہا ہوگا. وہ سر جھکا کر رہ گئی. کیوں ختم کر رہی ہو خود کو؟ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو زینب. وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا. میرے پاس آؤ، میں تمہیں گلاب کی مانند کھلا دوں گا. مہک اٹھو گی. وہ شخص تو جیسے سلو پوائزننگ کر رہا ہے تمہارے ساتھ. زینب کی آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپک کر اس کی ہتھیلی میں آ گرا. ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. وہ آئینہ دیکھتی تھی تو اپنا آپ پہچانا مشکل ہو جاتا تھا. کتنی بدل گئی تھی وہ احسن ایاز کی دسترس میں آ کے، بلکہ اب تو اس کا من ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ آئینہ دیکھے. ویسے ایک بات کہوں؟ وہ راکھ جھاڑتے ہوئے بولا. زینب نے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا. میرا خیال بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم فیصلہ کر چکی ہو، بس اسے لفظوں میں ڈھالنے کی دیر ہے. لیکن تم کتنی دیر لگاؤ گی زینب؟ بس چند دن اور، اس نے کہا. میر سکندر علی گہری مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک نے زینب کو نروس کر دیا. تھینک یو زینب، تھینک یو. ایک مرتبہ میرے پاس آ کر دیکھو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا کچھ ہے. اتنا بدل جاؤ گی کہ خود کو پہچان نہ پاؤ گی. کھٹکے کی آواز پر دونوں چونک اٹھے تھے. رملہ گیلے بال تولیے سے رگڑتے ہوئے باہر آ رہی تھی. ان دونوں کو یوں سامنے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ہی رک گئی. آؤ رملہ ڈیئر. رک کیوں گئی؟ میر سکندر علی بے پناہ خوش تھا. یہاں آؤ، ہمارے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرو. خوشی؟ وہ خالی ذہنی کے عالم میں چند قدم آگے بڑھائی تھی. ہاں خوشی. تمہاری فرینڈ نے آخر میرے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اس کے ہونٹوں پر کسی جنگ جیتے ہوئے بادشاہ جیسی مسکراہٹ تھی، پرسکون اور فتح کے بھرپور احساس میں ڈوبی ہوئی. فیصلہ؟ رملہ کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا. اس کے لبوں نے بے حد معمولی سی حرکت کی تھی، پھر اس نے اپنی خالی خالی بے اعتبار نظریں زینب کے چہرے پر ٹکا دیں. نہ جانے ان نظروں میں کیا تھا. زینب کا سر لمحہ کے لیے جھک گیا. یکایک میر سکندر علی اپنی جگہ سے اٹھا اور رملہ کو دونوں بازوؤں سے تھام کر گھما ڈالا. چیئر اپ رملہ، چیئر اپ مائی ڈارلنگ. تم جانتی ہو کہ میں اس وقت کس قدر خوش ہوں. میری خوشی میں حصہ دار بنو. رملہ نے دونوں بازو بمشکل چھڑائے تھے، پھر لبوں پر ایک پھیکی اور بے جان مسکراہٹ لا کر اس نے سکندر علی کو دیکھا تھا. ٹھیک کہتے ہو سکندر، تمہیں واقعی خوش ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پھر وہ زینب کے پاس آ بیٹھی. جانتی ہو زین، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم ایسا کوئی فیصلہ بھی کر سکتی ہو. سکندر کی ایسی باتوں پر میں اس سے گھنٹوں بحث کرتی تھی. خیر تمہیں بھی مبارک ہو، جو کچھ تم زندگی سے چاہتی تھی تمہیں ملنے والا ہے. میری لگن سچی تھی. میر سکندر علی نے ہلکا سا کہا لگایا تھا. اس لیے مجھے یقین تھا زینب ایک دن میرے پاس ضرور آئے گی. تم نے دیکھا رملہ، سچی لگن کیسے جیتتی ہے. ہاں، وہ جیسے کسی صدمے کی سی حالت میں تھی. زیر لب بولی. میں نے دیکھا سکندر، سچی محبت کیسے ہارتی ہے. پھر اس نے تعصب سے زینب کو دیکھا تھا. وہ شخص سچی محبت کرتا ہے تم سے، اور تم؟ پھر دھیرے سے ہنسی. میں تو خود کو ہی برا سمجھتی تھی. کم آن رملہ. میر سکندر علی آگے بڑھایا. صوفے پر بیٹھی ہوئی رملہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا. تم تو ایسی باتیں مت کرو، ایسا لگتا ہے غنیم کے لشکر سے جا ملی ہو. اپنی بات پر اس نے خود ہی کہا لگایا. وہ واقعی بے حد خوش تھا. اس بات کا اظہار اس کی ایک ایک حرکت سے عیاں تھا. رملہ اب کسی بت کی مانند بے حس و حرکت بیٹھی تھی، اور زینب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بند مٹھیوں میں ریت بھری ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ تیزی سے خالی ہوئے جاتے تھے. بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. رات کے 11 بج رہے تھے. اس وقت تک عموماً وہ دونوں ہی سو جایا کرتے تھے، لیکن ٹی وی پر میچ آ رہا تھا جو احسن نہایت ذوق و شوق سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی کیفیات ہی کچھ اور تھیں.
ارد گرد سے بالکل بے خبر وہ اپنی متضاد سوچوں کا شکار کسی اور ہی جہاں میں تھی. فیصلہ کر آئی تھی لیکن فیصلہ کرنا اس قدر مشکل نہ تھا. فیصلہ سنانا جیسے پل سرات پر سے گزرنا تھا. وہ کیسے کہتی احسن سے؟ وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ سب کچھ کہہ کر وہ اس کی جانب کیسے دیکھتی؟ وہ اس کی نظروں سے کس طرح نظر ملاتی؟ وہ ان آنکھوں میں ٹوٹتے یقین، بکھرتے اعتبار اور دم توڑتی محبت کو کس طرح دیکھتی؟ کیا وہ دیکھ سکتی تھی؟ احسن نے ٹی وی پر سے لمحے بھر کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا. وہ کسی بے جان مورتی کی مانند ساکت بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی. بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور وہ پھیلی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تیر رہی تھی. زینو، وہ قدرے پریشان ہوا. تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں، وہ خوفزدہ ہو کر چونکی، پھر اسے دیکھنے لگی. جی جی، کچھ کہا آپ نے؟ میں نے پوچھا ہے تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولا. اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر جاگی ہو. زینب نے چند لمحوں کے لیے اسے الجھی نظروں سے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا. احسن مسکرا دیا. کیا واقعی نیند میں ہو؟ قصہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے سوچ کے کسی طلسم میں مقید ہو. زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحیح کہہ رہا تھا وہ. ایک طلسم ہی تو تھا جس میں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی. باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس کو سجھائی نہ دیتا تھا. اوہ، تم رو رہی ہو زینو؟ اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا. کیا بات ہے؟ دل گھبرا رہا تھا یا کچھ اور بات ہوئی؟ مجھ سے کہتی تو. اکیلی بیٹھی نہ جانے کیا سوچے جا رہی ہو. نہیں کچھ نہیں. اس نے آنکھیں رگڑ ڈالی. آپ پریشان نہ ہو. کیسے پریشان نہ ہو؟ ذرا چہرہ دیکھو اپنا، بالکل زرد ہو رہا ہے اور آنکھوں میں کیسی تھکن ہے، کیسی اداسی. میرے لیے اتنا پریشان مت ہوا کریں. وہ جھنجھلا گئی. یہی تو بیڑیاں تھیں جو اس کے پیروں میں پڑی تھیں. یہی تو وہ پنجرا تھا جس میں اب تک قید تھی کہ اڑان بھرنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اس پنجرے سے نکلتے دل کو کچھ ہوتا تھا. زینب میری جان، احسن نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا. آئی ایم سوری. شاید میں تمہیں وہ توجہ، وہ وقت نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے. شاید اپنے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کے گرداب میں ایسا پھنسا ہوں کہ توجہ چاہتی تمہاری نگاہیں مجھے نظر نہیں آتی. میں واقعی اتنے دن سے تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں. اس نے زینب کو خود سے قریب کر لیا. اچھا چلو یوں کرتے ہیں، آج ساری رات جاگتے ہیں. جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ تم کہو اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ میں کہتا ہوں. سارے شکوے شکایات جو تم نے چپکے چپکے اپنے دل کی ڈائری میں درج کیے ہوئے ہیں وہ آج سنا ڈالو. میں وہ ساری باتیں کہتا ہوں جو میں آہستہ آہستہ اپنے دل کے کسی خفیہ خانے میں محفوظ کرتا جا رہا ہوں اور تم سے کہہ نہیں پاتا. آج اپنے اپنے دلوں کو خالی کر ڈالتے ہیں. یقین جانو بڑا سکون ملتا ہے. اس کے لہجے میں عجیب سی شرارت در آئی تھی. نظروں میں ہلکا سا خمار اتر آیا. اس کا یہ روپ زینب کے لیے نیا نہ تھا. بارہا اس نے احسن کو اس موڈ میں دیکھا تھا. اس کے جذبوں کے پاگل پن کو اس کے روئیں روئیں سے جھلکتے دیکھا تھا. اس کی دیوانگیوں پر حیران ہو گئی تھی. لیکن اس وقت اتنے دن کے بعد اور اس کے ادھورے پن کے احساس نے نہ جانے کیسا خوف اس کے اندر بھرا. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے علیحدہ ہوئی اور بستر سے اتر آئی. احسن کی نظروں میں حیرت اتنی شدت کے ساتھ نمودار ہوئی تھی کہ زینب کو اس سے نگاہ ملانا دشوار ہو گیا. وہ نظریں جھکا کر دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی. زینب، اس کے لبوں سے نکلی آواز کسی سرگوشی سے مشابہ تھی. مجھے بتاؤ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ احسن، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی. پلیز اس وقت مجھے مت چھیڑیں. پلیز، میں خود اپنے اختیار میں نہیں ہوں. وہ چند لمحے اس نادم کر ڈالنے والی نظروں سے دیکھتا رہا. پھر اس نے تکیے پر سر ڈال دیا تھا. لائٹ بند کر دو اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ. کچھ دیر کے بعد اس کی آواز ابھری تھی. زینب کچھ دیر کھڑی گہری گہری سانسیں بھرتی رہی، پھر دوسرے کمرے میں چلی آئی. سر تھام کر وہ پلنگ کے کنارے ٹک گئی تھی. یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ احسن کا قریب آنا اس قدر ناگوار کیوں گزرا؟ اس کے ادھورے پن کے احساس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا ہے کہ میں اس سے ہی ڈرنے لگی ہوں. او خدا، وہ سوچے جا رہی تھی. نہیں رہ سکتی میں. اس طرح مر جاؤں گی میں یوں گھٹ گھٹ کر. اس سے بیشتر کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کر لینے لگے، ہمیں اپنی راہیں الگ کر لینی چاہیے. اس کے دل میں ایک پکا ارادہ ابھرا تھا. میں نے بالکل ٹھیک کیا میر سکندر علی کو مثبت جواب دے کر. زندگی کا صحرا سامنے پھیلا ہوا ہے اور ساتھ ہی پھولوں بھری راہ نظر آتی ہو تو کون بے وقوف صحرا کا انتخاب کرے گا؟ کم از کم میں خود میں اتنی ہمت نہیں کر پاتی. ایک اپاہج انسان کے ساتھ ساری زندگی سسک سسک کر گزار دوں، اس طرح کہ میں خود اپنے آپ کو اپاہج لگنے لگوں. ناممکن. ایک بہترین جیون ساتھی، ایک بہترین زندگی کے ساتھ میرا منتظر ہے. تو کیوں نہ بڑھ کر میں اس کا ہاتھ تھام لوں؟ مجھے احسن سے کھل کر بات کرنی ہوگی، بہت جلدی کرنی ہوگی، کہیں خوش قسمتی کی یہ ڈور میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. وہ بے حد حقیقت پسندی کے ساتھ فیصلے کرتی جا رہی تھی. اس کا ارادہ پختہ تھا لیکن وہ اس سے کچھ بات نہ کر پائی تھی.
دوسری جانب وہ بھی بالکل نارمل تھا. اس کی باتوں سے بالکل اظہار نہ ہوتا تھا کہ وہ زینب سے خفا تھا یا اس رات والے واقعے نے اسے ہرٹ کیا تھا. شاید وہ اس کی کیفیات کو سمجھ رہا تھا یا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. بہرحال اسے اپنے جذبات پر قابو پانا اور انہیں خود تک محدود رکھنا آ گیا تھا. زینب کے ساتھ اس کا رویہ بالکل مناسب اور روٹین والا تھا، مگر ایک تبدیلی اس میں یہ آئی تھی کہ وہ اپنے سارے کام خود کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کمرے میں بیٹھ کر اسے بار بار آوازیں دینے اور جان بوجھ کر تنگ کرنے کی شرارت اس نے ترک کر دی تھی. اسے اگر ایک گلاس پانی کا بھی چاہیے ہوتا تو وہ خود کچن میں آ کر لے جاتا تھا. اس وقت بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی بے دھیانی سے دال چاول صاف کر رہی تھی جب وہ کمرے سے نکلا. زینب اس وقت اپنی کسی سوچ میں گم تھی. بیساکھی کی ٹک ٹک پر بھی اس نے سر اوپر کر کے نہ دیکھا تھا. وہ کچن کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ہی راستے میں رکھی چھوٹی تپائی سے ٹکرا کر بیساکھی اس کے بازو کے نیچے سے نکل گئی. وہ بڑے زور سے اوندھے منہ زمین پر گرا تھا. زینب ہڑبڑا کر اٹھی تھی. گود میں رکھا تھال بھی نیچے گرا تھا اور پورے فرش پر چاول بکھر گئے تھے. وہ دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی. احسن، احسن کیا ہوا ہے؟ اٹھیں، چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ وہ بے اختیار ہی اس کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کسی نادیدہ چوٹ کو تلاش کرنے لگی تھی. اس کے لبوں پر تکلیف میں ڈوبی بھینچی بھینچی مسکراہٹ ابھری. چند گہری گہری سانسیں بھر کے اس نے خود پر قابو پایا تھا. اتنی زور سے گرے ہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی. چوٹ نہ لگی ہوگی. کیا چاہیے تھا آپ کو؟ مجھ سے کہتے. ذرا ذرا سے کام کے لیے بار بار اٹھتے ہیں. اس کے ہاتھ اب تک احسن کے جسم پر چوٹ کا احساس تلاش کر رہے تھے. احسن چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے. میں بالکل ٹھیک ہوں زینو، پریشان مت ہو، نرم آواز میں کہا تھا. زینب اسے دیکھنے لگی، پھر اٹھنے میں اس کی مدد کرنے لگی. اس کے ہاتھ میں بیساکھی تھما کر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی کمرے میں آئی تھی. کیا چاہیے تھا آپ کو؟ مجھے آواز دے لیتے. ساری زندگی بستر پر تو نہیں گزار سکتا میں، وہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا. اپنا کام خود کرنے کی عادت ہونی چاہیے. تم کب تک دوڑ دوڑ کر میرے کام کرو گی؟ اس نے بات یوں ختم کی تھی جیسے زینب کی جانب سے اسے کسی جواب کا انتظار ہو، جیسے وہ کسی وعدے کا منتظر ہو. کب تک؟ کب تک؟ اس کے لہجے کی آواز زینب کے ارد گرد چکرانے لگی تھی کہ زینب اسے جواب دے گی، یقین دلائے گی، اصرار کرے گی. ہمیشہ آخری سانس تک، قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارا ساتھ دوں گی، تمہارا سہارا بنوں گی، تمہیں کسی کمی کا احساس نہ ہوگا. زینب سوچوں کے بیچ اکیلی کھڑی تھی جب اس کے پکارنے پر چونک اٹھی. زینو، کیا سوچ رہی ہو؟ ادھر آؤ. وہ اس کے قریب چلی آئی. احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے. ٹھنڈے سرد ہاتھ اس کے ہاتھوں کی حرارت سے گرم ہونے لگے. میرے لیے کتنی فکر مند ہو گئی تھی تم؟ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. مجھے بہت اچھا لگا. زینب نے بے اختیار ہی نظر چرا لی تھی. مجھے اپنے گرنے کا، چوٹ لگنے کا احساس ہی نہ رہا. بس یہ احساس رہا کہ تم مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہو. تمہاری ہر حرکت سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا. زینب کا سانس رکنے لگا. وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، اور وہ کیا چاہتی تھی؟ کس قدر متضاد باتیں تھی. ارے ظالم لڑکی، کبھی تو اقرار کر لیا کرو. اس نے زینب کے بازوؤں کو ہلکا سا جھٹکا دیا. اپنے منہ سے نہ صحیح، میرے منہ سے سن کر ہی اقرار میں سر ہلا دیا کرو. تم تو پتھر لگتی ہو کبھی کبھی. زینب ہاتھ چھڑا کر شرمندگی سے مسکرا دی. کیا لینے گئے تھے آپ کچن میں؟ اس نے بات ڈالی تھی. چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا. اس نے گہری سانس بھری. پھر میں نے سوچا بیگم صاحبہ تو بار بار کی فرمائش سے خفا ہوتی ہیں، میں خود ہی بنا لیتا ہوں. لیکن رستے میں جو افتاد ٹوٹی، اب تو لگتا ہے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینا پڑے گا. زینب نے خفگی سے اسے گھورا. میں کہاں خفا ہوتی ہوں، جھوٹا الزام تو نہ لگائیں. اکتا تو جاتی ہو نا میرے کاموں سے. وہ نہ جانے کیا سننے کا متمنی تھا. جی نہیں، اس نے سر جھٹکا. اکتا تو سکتی ہو. زینب نے اسے گھورا اور مڑ گئی. میں چائے بنا کر لاتی ہوں. رات اس کی آنکھوں میں نیند نہ اتری تھی. جاگ جاگ کر، کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی تھی، مگر نیند اس سے روٹ کر نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی. وہ آہستگی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی. احسن گہری نیند سو رہا تھا. اس کے سانسوں کا مد و جزر اس کی نیند پرسکون اور گہری ہونے کی گواہی دیتا تھا. زینب کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتی رہی، اس کا جائزہ لیتی رہی. کیسے رہ پائے گا یہ میرے بنا؟ اس کے اندر سرگوشی ابھری تھی. یہ تو وہ سانس نہیں بھرتا جس میں میرا تصور نہ ہو. ٹوٹ کر بکھر جائے گا. ایسا نہ ہوا تو تم اندر ہی اندر کھل کر ختم ہو جاؤ گی. کوئی بولا تھا. کیا ہوگا، کیا نہیں کہ اندیشوں کا شکار ہیں تو کوئی فیصلہ نہ کر پاؤ گی. یوں ہی شمع بن کر پگھلتی رہو گی. ناقدری کا احساس دیمک بن کر چاٹتا رہے گا تمہیں. جنہیں آسمانوں میں اڑان بھرنی ہو وہ مڑ مڑ کر زمین کو نہیں دیکھتے، ورنہ نہ آسمان تک پہنچ پاتے ہیں اور نہ زمین کے ہی رہتے ہیں. خلا میں معلق دنیا کے لیے تماشا بن جاتے ہیں. لیکن اس کا سہارا کون بنے گا؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے. اپنے فیصلے یہ خود کرے گا. بیچ منجھدار میں کسی کو اکیلا چھوڑنا ظلم ہے. بھنور میں پھنسے شخص کا ہاتھ تھامنے کا مطلب
آپ بھंवर میں جا گرنا ہے بے وقوف لڑکی. جذباتیت کا شکار مت بنو، حقیقت پسندی سے کام لو. ابھی سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. حسن تمہارا، جوانی تمہاری، وقت تمہارا ہے. کل کو گزرے وقت کو رو گی اور حسرت و یاس سے زندگی ایک مرتبہ پھر مل جانے کی دعا کرو گی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آئے گا. تم زلیخا نہیں ہو، عقل سے کام لو. یہ زندگی بس ایک مرتبہ، حسن بس ایک مرتبہ، یہ جوانی بس ایک مرتبہ، یہ موقع بس ایک مرتبہ. اس کی سانسوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا، لیکن یہ سمجھتا ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں. تم جانتی ہو کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی. اس کو اور خود کو دھوکہ مت دو. یہ سچ ہے، اسی کا انتخاب کرو. اور سچ یہ ہے کہ زندگی سے تم نے جو گلزار مانگا تھا وہ تمہارے سامنے پھیلا ہوا ہے. ہمت کر کے قدم بڑھاؤ اور جذباتیت کے حصار سے نکل آؤ باہر. یہی بہتر ہے تمہارے لیے. زینب نے گہری سانس بھر کر سائیڈ لیمپ کی لائٹ گل کی اور آہستگی سے بستر پر دراز ہو گئی. دوسرے دن وہ بے حد بوجھل پن کا شکار تھی. سارا دن اس نے سو کر گزار دیا تھا، پھر بھی تھکن اور سستی دور نہ ہوتی تھی. شام کو نہا دھو کر اس نے کاٹن کا نسبتاً ہلکے رنگ کا لباس پہنا تاکہ طبیعت میں سکون پیدا ہو سکے. پھر چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ احسن کو جگانے کمرے میں چلی آئی. وہ جاگ چکا تھا، نیم دراز کوئی رسالہ دیکھ رہا تھا. چائے بن رہی ہے، باہر آ جائیں، وہ رک رک کر بولی. وہ اس سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی. اچھا میں ذرا منہ دھو لوں. اس نے رسالہ ایک طرف ڈال دیا. زینب پھر کچن میں چلی آئی. دل ان گنت سوالوں کی زد میں تھا. کیا کہنا تھا، کیسے کہنا تھا، آغاز کیا ہونا تھا اور اختتام کیا. ساری صورتحال جگسا پزل کی مانند بے ترتیب ٹکڑوں میں تقسیم تھی. چائے بنا کر وہ باہر لائی تو احسن لاؤنج میں آ چکا تھا. زینب نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی. اسی لمحے بیل بج اٹھی. دونوں کی نظریں ملیں. میں دیکھتی ہوں. وہ اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھی تھی. باہر رملہ کی بوڑھی ملازمہ کھڑی تھی. سلام بی بی جی، رملہ بی بی نے بلا بھیجا ہے آپ کو. رملہ نے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. اچھا کوئی خاص کام؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، آپ چلے میرے ساتھ. تم چلو اماں، میں ذرا دیر میں آتی ہوں. وہ اسے رخصت کر کے اندر چلی آئی. احسن کپ میں چائے نکال چکا تھا. گرم چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے استفسار طلب نظروں سے دیکھنے لگا. رملہ کی ملازمہ تھی. رملہ نے مجھے بلایا ہے. خیریت؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگا. یہ تو جا کر ہی پتا چلے گا، وہ ڈسٹرب سے انداز میں بولی تھی. میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، لیکن ذرا جلدی آ جانا. میں اکیلا بور ہو جاؤں گا. نہ جانے تم عورتیں گھر میں کیسے رہ لیتی ہو، میرا تو چند دنوں میں دم گھٹنے لگا ہے. وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا تھا. زینب اپنا کپ یوں ہی میز پر پڑا چھوڑ کر باہر نکل آئی.